چلیں ابو عمار سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہاں جی، کیسے ہو ہاں جی غالب کیا؟ کمال صاحب؟ میں ٹھیک ہوں بھائی, آپ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی مہربانی ہے. ماشاء اللہ. پہلی بھی 3 دفعہ میری آپ سے بات ہوئی ہے, جی بہت جی ضرور اچھی جی رہی بات ہے الحمدللہ. جی 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 جی. آج میں سب سے پہلے تو اس اسٹریم میں آپ کے لیے بھی اور میرے وہ مومنین بھائی جو آپ سے کبھی باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے غالب بھائی کہ آپ جب لائیو آتے ہیں تو صرف ڈیٹ دینا کہ اس ڈیٹ پہ میں اس وقت جو ہے نا لائیو آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس موضوع پہ لائیو آتے ہیں وہ بھی مینشن کرتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا, تاکہ وہ تو جو تھمبنیل پہ مومن لکھا ہوتا ہے, ٹائٹل میں بھی لکھا ہوتا ہے کس موضوع پہ آتے ہیں. اچھا وہ تو میں نے یہ سٹریم تو 3-4 دن پہلے سے سکیجول تھی. ٹھیک ہے, یہ سٹریم تو سنڈے کو سکیجول ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کا تھمبنیل اچھا بھی بنا ہوا تھا, اور اس کے اوپر تھمبنیل پہ بھی لکھا تھا ٹاپک کیا ہے, اور اس کے ٹائٹل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ٹاپک کیا ہے. اچھا میں نے ٹھیک ہے. 3-4 جو ویڈیوز کی جو آپ نے نوٹیفیکیشن بھیجی تھی میں نے وہ دیکھی, تو ان میں صرف ایک میں جو ٹائٹل دیا گیا تھا کہ اپنے خدا کے وجود کو ثابت کرو, باقی میں نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ ایپیسوڈ نمبر پلانا اور اس دن اور اس وقت ہم لائیو آئیں نہیں, گے. وہ ٹھیک آپ ہے, یوٹیوب پہ چیک کیا کریں. آئی تھنک کہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ نہیں نہیں سب میں کچھ نے نظر آ رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اور نہیں, دوسرا میرا یوٹیوب پہ آ رہا مشورہ, ہے, یوٹیوب پہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, دوسرا میرا مشورہ ان مومنین کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے, آپ کا کوئی مطالعہ نہیں ہے, تو آپ الٹا کیوں جو ہے نا اپنے آپ کو یہاں لا کے پشت میں بہت خراب کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ عالمیہ ہے, ہمارا بھی اور ان ملحدین کا بھی جنہوں نے کتاب کا ایک صفحہ تک نہیں پڑھا ہوتا اور وہ آتے ہیں بحث کرنے. ٹھیک ہے, تو یہ رویہ بدلنا چاہیے. ہم یہاں جو آتے ہیں بحث کرنے کے لیے غالب صاحب, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد بھی یہ ہو کہ حقیقت واضح ہو جائے اور لوگوں کے سامنے سچ ثابت ہو. ٹھیک ہے, اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے سچ ثابت ہو اور حقیقت واضح ہو جائے. تو ان دونوں باتوں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے, صبر اور حلم کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح ایک محبت کے ماحول میں رہ کر بات کرنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی جاہل ملحد ایک عالم مومن کے ساتھ بحث کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور کوئی جاہل مومن اگر کسی عالم ملحد کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مومن بحث کرے جس کا علمی لیول نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا مشورہ مومنین کے لیے بھی ہے, مومنین کے لیے مگر بھی ہے. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مومن اگر مجھ سے بات کرے تو اللہ اسے اتنی ہمت اور عقل دے سکتا ہے کہ وہ آ کے مجھ سے بات کرے اور میرے پر خچے اڑا دے. ٹھیک ہے, اگر نہیں اللہ ہے نا نہیں تو اللہ مدد کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا یار؟ آپ بتائیں, آپ کو اللہ کی قدرت پہ شک ہے؟ نہیں, اللہ اگر اللہ کسی کی قدرت اور اللہ بھائی اللہ کی ایسی باتیں قدرت ذہن میں ڈال سکتا ہے. اللہ تو ایسے بھی کر سکتا ہے نا کہ کوئی مجھ سے بحث کرنے آئے اور ادھر سے میں گونگا ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو کیا مسئلہ نہیں, ہوگا؟ نہیں اللہ کی سنت ہی اللہ نہیں ہے کر کہ سکتا آپ ہے کو جی. ایک کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. کر سکتا ہے کرتا میں نہیں تو فرق ہے. کر کے ٹھیک ہے, مطلب او آپ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں کہ غالب میری صاحب بحث جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. نہیں, میری بحث ان مومنین کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. میرے ساتھ اللہ کی مدد تھوڑی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. نہیں, ٹھیک ہر ہے, تو مومن آپ کے کے ساتھ تو نہیں اللہ کی مدد ہے بھائی. آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں, ہے. اللہ کی مدد کے بارے میں آپ یہ بات سمجھ رہے کہ ہر مومن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی, اور نہیں ہر ملحد پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا, لوگ باتیں تو بناتے ہیں ہاں دل نا, کے تو رکھنے اللہ کا سے. غضب بھی ہے میرے اوپر, تو پھر بھی مومنین بےچارے جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہ کریں. یار جس بندے پہ اللہ کا غضب ہوا آپ تو اس کے پر خچے اڑا دیں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جاہل ملحدین ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کا ایک صفحہ تک پڑھا نہیں ہوتا, ان کو بھی نہیں چاہیے کہ کسی مومن کے ساتھ بحث کرے, کیونکہ علم کی میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جذباتی باتیں, جذباتی لوگوں کی اپروچ جو ہے نا, یہ غلط چیز ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں. نہیں تو آپ مطلب آپ ایسے ہی اپنے بھائیوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. یار آپ آیا کریں یار, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ آ کے بات کیا کریں, اور آپ کو ٹھیک ہے, کیا اچھا پتا چلو مطلب ٹھیک ہے آپ تو ٹھیک آ ہے کے کیا کریں یار بات. مطلب آپ ایسے ہی اپنے بھائیوں کو ڈرا رہے ہیں. یار یہ اچھا بھائی آپ کو ٹھیک ڈرا ہے, رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ تو ثواب کمائیں میرے ساتھ بحث کر کے.
ठीक अच्छा, है, ये ये तो मेरे मेरा से जो मशवरा डिबेट करता है था। अल्लाह उसे हज अकबर का सवाब देता है, आपको पता नहीं है ना। अच्छा हजरत मोहम्मद ने ठीक खुद है। ख्वाब में अच्छा आके, एक मोमिन आता था हमारे चैनल पे, उसे बताया था नहीं कि जो भी गालिब से डिबेट करता जाके उसे हज अकबर का सवाब होता है। अगर आपने नहीं, एक बार डिबेट की तो एक हज ये अकबर, बातें अगर दो ये बार की बातें तो दो हज अकबर। यकीन करें ये गालिब साहब ये बातें यार, ऑथेंटिक जब नहीं है, अल्लाह देखिए। अल्लाह एक उम्मी को नबी बना सकता है तो पांचवी पास मोमिनीन को बहस क्यों नहीं करा सकता? यार आप क्या बात कर रहे हैं यार, अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। अभी अभी ये एक अलग बात है कि अल्लाह क्या कर सकता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये बात आप अलग है। कह रहे ठीक हैं है, कि आज अल्लाह के नहीं मौजूद कर पे आते सकता, हैं। अल्लाह कर सकता है। यार आप ऐसे ही ये आप मैंने अल्लाह में मैंने शक नहीं डाल रहे हैं। यार मैंने नहीं कर सकता नहीं कहा, मैंने कहा नहीं करता, कर सकता है मगर करता नहीं है, ठीक है। नहीं तो तो कर अल्लाह सकता, की आपको क्या पता वो आपकी मदद नहीं करता और किसी और की कर दे। जो हमारा भाई पहले आया था उसकी अल्लाह मदद कर रहा था ना, देखिए वो कैसे जबरदस्त जवाब दे रहा था। किसका? जो अभी भाई आया था वो कैसे जबरदस्त जवाब दे रहा था। ठीक है, उसको ये भी पता था कि किस जगह जवाब नहीं देना। अल्लाह उसे बता रहा था कि जब मैंने उसे पूछा कि क्या आप अपनी 9 साल की बेटी की शादी करेंगे, वो जवाब ही नहीं दिया उसने। अल्लाह उसे बता रहा था कि इसका जवाब नहीं देना, फंस जाओगे। यकीन करें। यार ये बातें छोड़ लो, ठीक है। आज के मौजू पे आते हैं। ये हमारा मशवरा था आपके हाँ लिए जी, भी, हाँ जी। मोमिन के लिए भी और मुल्हिदीन के लिए भी। अच्छा, इसके बाद मौजू नहीं पे नहीं, आते हैं, ना ठीक है। मोमिनीन ने मानना है आपका मशवरा, ना मुल्हिदीन ने। अल्लाह नहीं चाहता कि आपका मशवरा माना जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ तो मैंने अगर कभी यूट्यूब पे देखा कि आपने डेट दिया है, एपिसोड दिया है और मौजू नहीं दिया, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है। फिर आप अच्छा, मौजू तो कोई जरूर दिया बात नहीं करें, यार, ठीक है। मौजूद जरूरी तो नहीं है कि 4 दिन पहले भी लिखा हो। कई बार मैं बिजी होता हूं, मैं नहीं लिखता। मगर अगर मौजू शुरू में हम बता तो देते हैं ना, आज का टॉपिक ये है। ठीक है, जैसे आज बता दिया कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद दुनिया के बेहतरीन इंसान है। शुरू से अच्छा, हजरत आदम से लेके क्यामत तक दुनिया के बेहतरीन इंसान है ना। उन जैसा कोई पहले था ना बाद में होगा। ये अच्छा, साबित इस कर पर सकते बात हैं आप। करेंगे, ये दिलचस्प मौजू है, इस पर हाँ बात हाँ। करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अच्छा आप जो ये कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही मौजू बताता हूँ, हो सकता है कि आपने 2-3 सफ़े पढ़ के तैयारी करके आए हो अच्छा। और मोमिनीन को ऐसे बुलाए आप, ठीक है। या आज ये मौजू पे नहीं, बात मैं करते हैं, तो ठीक भाई है। पूरी पूरी हदीस पढ़ के, कुरान पढ़ के तैयारी करता हूँ। हर हर स्ट्रीम से पहले अच्छा, पूरी हदीस और पूरा कुरान पढ़ता हूँ। अच्छा, यकीन ठीक है। करें आप, आज का अल्लाह ने मौजू है ताकत कि दी हुई है मुझे। अच्छा, आज की मौजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप साबित करें कि आप दुनिया के सब इंसानों में बेहतरीन इंसान थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इस मौजू पे मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने दिया है कि, मौजू का टाइटल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन इंसान साबित करें, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आप मुझे ये बताएं कि बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है? हजरत मोहम्मद हो सकते हैं, मगर अब जब आप साबित करेंगे तो। नहीं, बेहतरीन मतलब वो कौन से काम होते हैं, वो कौन सी बातें होते हैं, वो कौन सा मुआशरे को कंट्रीब्यूट करना होता है जिससे कोई आदमी अच्छा और बेहतरीन इंसान बने। अच्छा अच्छा, और बेहतरीन इंसान बने। जी। यार वो तो हम लोगों को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा इन दोनों में से बेहतरीन कौन है, या इन 10 में से बेहतरीन कौन है। बता देंगे हम। कहने में इसमें कौन सा मसला है? मैं अभी आपके सामने बताता हूं। क्या क्या बाबा ईदी जो थे, अब्दुल सत्तार ईदी, वो इमरान खान से बेहतरीन थे या उनके इमरान खान बेहतरीन है? चले बता दें। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है ना। यानी मैं कहता हूं रसूल अल्लाह तब ही बेहतरीन होंगे क्यामत तक, जब क्यामत तक उन जैसा कोई और नहीं आएगा। और नहीं, दूसरी ये बात है बात तो कि मेरे ख्याल में तो बेहतरीन इंसान वो आप होगा किसी बात की कंपैरिजन तब कर सकते हो जब आप इस बात की बेसिक्स को पहचाने, ठीक है। अगर आप चलें आप बेहतरीन बताएं इंसान के यार, मुझे नहीं पता हाँ, यार, मुझे नहीं ठीक पता है। यार, आप बताएं चलें। ये नहीं, आपको पता नहीं है तो फिर क्यों आए हो कि साबित करके बेहतरीन? ये इसका मिसाल तो है तो कि यार मैं इसीलिए अपना जहन खुला रख आपको के आया हूं ना। सफेद आप का बता देंगे पता तो मैं नहीं मान है, लूंगा। आपको सफेद रंग का पता नहीं है और आप दावा करना चाहते हैं या लोगों से ये मनवाना चाहते हैं कि आप साबित करें कि इंजिमाम ने जो अबू अम्मार ने जो हेडफोन पहना हुआ है ये सफेद है कि नहीं है। आपको सफेद रंग का पता ही नहीं है और आप आए हो सफेद साबित करने, क्यों? तो यार आप आए सफेद रंग दिखा दें और बता देंगे ये सफेद रंग है। चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ये मेरा सवाल है ना मुझे कि नहीं है पता, मुझे नहीं है पता, तो आप आके बता दें, ये दिखाएं ये सफेद रंग है।
یہ دکھائیں سفید رنگ میں اور بتا دیں گے یہ سفید ہے. نہیں ختم ٹھیک ہوگی ہے، بات. آپ کو نہیں پتا کہ بہترین انسان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر لیا. اچھا چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھا بہترین انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. چلیں آپ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، اب اگر میں کوئی باتیں، میرے کوئی خیال میں معیار، اب کوئی آپ کو اسٹینڈرڈ، ایک سٹینڈرڈ ابھی بتا دیتا ہوں. بہترین ٹھیک انسان ہے، کو 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. بہترین انسان کو لونڈیاں اور غلام نہیں رکھنے چاہیے. بہترین انسان کو لوگوں کی گردنیں نہیں اڑوانی چاہیے. ٹھیک ہے، بہترین انسان کو دوسروں پہ حملے نہیں کرنے چاہیے، ڈاکے نہیں مارنے چاہیے. یہ باتیں ہیں. اچھا یہ اچھا بندہ ٹھیک ہے. وہ بندہ تو بالکل اب بھی بہترین انسان نہیں ہو سکتا آ- جس نے 6 سال کی بچی سے شادی کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہاں اسٹینڈرڈ کہاں سے آیا؟ اسٹینڈرڈ کہاں سے آیا کہ 9 سال کی یہ بچی سے شادی نہیں انسانیت کرنی سے، یہ چاہیے؟ ڈھونڈا. انسانیت سے آیا اسٹینڈرڈ، انسانیت سے، ہیومن رائٹ سے، ہیومینٹیز سے. اچھا انسانیت سے ہاں آیا. مطلب ہاں جو لوگ ڈارک ویب پہ یہ جو چلڈرن ہیراسمنٹ پیکنگ کرتے اور بیچتے ہیں ڈالرز دے کے، اور جو یہ دنیا کے ٹریلینئرز اور بیلینئرز انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سٹینڈرڈز کہاں سے آیا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ انجوائے بھی کرتے ہیں؟ نہیں تو کون کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ ہم تو ان کو بھی ویسا ہی کہہ رہے ہیں جیسا رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں. آپ کو کون نہیں، کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ یہ معیار آیا ہے انسانیت سے. ہاں تو تو وہ بھی انسانیت ان کو کہاں اچھا کہتی ہے؟ نہیں انسانیت ان کو کہاں اچھا کہتی ہے؟ انسانیت تو ان کو گھٹیا ترین لوگ کہتی ہے. آپ کو کس نے کہا ٹھیک کہ ہے، انسانیت انہیں اچھا کہتی ہے؟ ہاں یہ میرا مطلب نہیں ہے. اگر انسانیت کہیں، یہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانیت کبھی اس پہ جمع ہو کہ 9 سال کی بچی سے شادی کرنا جائز ہے. ہاں اگر انسانیت ہوگی تو نہیں ہوگا. ہاں اور اچھا تو جس یہ تو وقت پھر کی آپ اور اسٹینڈرڈ جب سے بھی ہے کبھی اگر یار. انسانیت، آپ مجھے اگر انسانیت نہیں ٹھہرے اگر انسان سارے مل کے کبھی اس بات پہ راضی ہو جائیں تو یقیناً پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. پھر آپ انہیں انسان کہیں یا حیوان کہیں، آپ کی اچھا مرضی ہے. یہ مذاق کی باتیں نہیں. آپ نے مذاق بتایا نہیں کہ ہے، میں میں آپ کو اسٹینڈرڈ سیریسلی یہ بتاتا ہوں. بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ٹھہر معلوم دینا ہو یار ایک منٹ. جی. ابو عمار آپ سے بات کرنے کا کوئی مزہ نہیں آتا کیونکہ آپ بات بھاری پہ نہیں کرتے. نہیں ٹھیک ہے اگر بولے. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ انسانیت اگر یہ ساری اس بات میں مان جائے تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ کنڈیشن یہ ہوگی کہ ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوگی اور سارے لوگ حضرت محمد کو 6 سال کی بچی سے شادی کرنے پہ اس پہ دفاع پہ لگے ہوں گے، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہاں 9 سال کی بچی سے سیکس کرنا ٹھیک ہے. ایک صورت یہ آپ نے، میں نے آپ کو بتا دی صورت. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ اسٹینڈرڈ یہ ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایبسولوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. 1 میٹر کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 1 میٹر ہی ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ 2 انچ کو کوئی 1 میٹر کہہ دے، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ دنیا کی انسانیت اگر اس بات پہ جمع ہو جائے، آپ نے پھر مذاق میں بات لے لی. یہ مذاق ہے، یہ میں نے مذاق مذاق نہیں ہے. میں نہیں کی، میں تو پاسبلٹی بالکل سیریس اگر بات کی. اگر اسٹینڈرڈ ساری دنیا ایبسولوٹ، مسلمان ہو جائے تو بالکل. یہ مذاق ہے. لوگ سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ مذاق کر رہے ہیں. مذاق کی بات نہیں ہے. میں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. جو بیسکس، میں میں آپ سے اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم مذاق نہیں کر رہا. اب کہتے ہیں میں اچھا ٹھیک ہے. شیطان کی بھی قسم کھا لیتا ہوں. اچھا آپ کا رچرڈ مطلب یہ ہے ڈاکنز کہ کی یہ قسم کھانے کو بھی تیار ہوں میں. آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ انسانیت اس بات پہ بغیر اس کے کیوں مسلمان ہو جائے جمع نہیں ہو سکتی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں تو وہ بھی کوئی اور جہالت ہوگی. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور اسلام 2.0 آ ٹھیک جائے ہے. تو تب ہو جائے. اچھا کوئی اور جہالت ہوگی. جہالت آپ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں تو ظاہری بات ہے کہ جہالت کی بات ہے نا. آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ 9 سال کی بچی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہے. اس لیے یہ جہالت ہے. کیونکہ جہالت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک ابو مارو چپ 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 ابھی چپ میری بات. ابھی جو ہے نا ایجوکیشن کا ٹائم ہے. ہم آج یہ جانتے ٹھیک ہے. ہیں کہ اگر کسی 9 سال کی بچی کی شادی کی جاتی ہے تو اس کی جان کے لیے نہ صرف خطرناک ہوتا ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے نہ وہ قابل ہے، اور نہ کسی 6 سال کی بچی کی شادی کرنی چاہیے. کیونکہ لٹرلی، اصل میں، حقیقتاً اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ مر سکتی ہے 9 سال کی عمر میں. سیکس اگر اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہ مر سکتی ہے. وہ بچہ پیدا کرتے ہوئے مر سکتی ہے. وہ پوری زندگی کے لیے بانجھ ہو سکتی ہے. وہ پریگننٹ ہو کے مر سکتی ہے. اور دوسری بات ہے اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو کیونکہ 9 سال کی بچی جو ہوتی ہے اس کا جسم ابھی خود بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ ابھی خود گرو کر رہا ہوتا ہے. جب ایسی بچی کے پیٹ میں آپ بچہ ڈال دیتے ہیں نا، تو آپ کو پتا کہ پیٹ میں بچہ پالنا کوئی آسان سی بات ہے؟
बच्चा पालना तो बड़ी पूरी जिस्म की आपकी एनर्जी, बच्चा जब आप औरत पैदा कर रही होती है ना, वो उसकी हड्डियों से न्यूट्रिएंट्स चूस रहा होता है, ठीक है। तो वो बच्चा पैदा करना, जो 9 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करके उससे आप बच्चा पैदा करा रहे हैं, ये तो एक जुर्म है, मर्डर के बराबर एक जुर्म है। तो ये दुनिया में तब ही एक्सेप्टेबल होगा जब जहालत और इंतहाई किस्म की बेवकूफाना और सफाकाना और कोई ब्लैक मोरालिटी जब एग्जिस्ट करेगी दुनिया में, डार्क मोरालिटी, अच्छा इंतहाई घटिया किस्म की सोच लोगों में एग्जिस्ट करेगी, तो तभी वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसको आप इंसानियत थोड़ी कह सकते हैं, वो तो अच्छा आप उसे ठीक है। शैतानियत कह सकते हैं जिसके थ्रू इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने बताया दो बातें आपने कही, ठीक है। पहली बात यह है कि उसकी सेहत के लिए और जान के लिए ये खतरा है, बस ये एक ही बात हाँ, आपने बता एग्जैक्टली दी। और इस पे ठीक है, एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, अगर कभी साइंटिस्ट और जो जदीद टेक्नोलॉजी है, मेडिकल की फील्ड है, ये इस बात को हमारे लिए आसान कर दे कि 9 साल की बच्ची नहीं, 5 साल की भी बच्ची अगर हो और उससे शादी की जाए और कोई ऐसी दवा दरियाफ्त हो कि इसकी जान को, इसकी सेहत को कोई खतरा ना हो, तो फिर तो जायज हो जाएगी। नहीं, फिर भी नहीं होगी जायज भाई। दिमागी नशोनुमा जो है ना, जहन की नशोनुमा, वो नहीं होती। अच्छा और दूसरी बात है कि नहीं, ऐसी दवाई इजाद करना भी बेवकूफी की बात है। मुझे बताएं कि हजरत मोहम्मद को 6 साल की बच्ची से शादी करके मिला क्या था? गोल्ड मेडल कौन सा था? नहीं मुझे बताएं। नहीं, बात उधर नहीं जाएगी, ओलंपिक बात गोल्ड उधर मेडल तब था कोई? जाएगी क्या जब था आप भाई? जब नहीं 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 भैया, नहीं ये बात आगे तक ही जा रही है, मगर आप बता दें, आप बता दें। अबू नहीं उमर, सीरियस हो जाए थोड़ा एक सा ना बात, यार, सीरियस जवाब दें। एक ठीक है ठीक है, एक बात तो है कि आप ये मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आपने स्टैंडर्ड बताया कि आपने बल्कि मैयार ये बताया कि गलत इसलिए है क्योंकि इसकी हैसियत को खतरा होता है, ठीक है। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रज़ी अल्लाह के साथ शादी के बाद में इसे नहीं जाता कि उसकी टेक्निकलिटीज में मसाइल भी है, मतलब वो शादी 9 साल में हुई थी या 19 साल में हुई थी। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उम्र का जो तनासुब है, रिवायात में जो इख्तिलाफ है, इसके आप बाद गांधी साहब फिर वाली आप बातों जाके को बाय करते हैं, मगर गांधी साहब वाली बातों का इंजीनियर के नहीं मुताबिक और नहीं, बहुत से और उलमा के मुताबिक मैंने कहा, उलमा इस मैंने बात पे कहा मुत्तफिक हैं, और बुखारी इस बात पे मुत्तफिक है, साहिब सित्ता इस बात पे मुत्तफिक हैं मैं कि हजरत आयशा की शादी 6 अच्छा साल में ठीक है, हुई थी और 9 साल में निकाह हुआ था। मैंने गांधी आपसे 1400 कहा साल कि बाद मैं आके ये आयशा की नहीं कह शादी के सकता, बाद, सुन ले यार। गांधी 1400 साल मैंने बाद आपसे आके ये कहा नहीं कह मैंने सकता। मैंने आपसे कहा कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के बारे में फिलहाल बात नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं और आप इस मेयार पर बात करेंगे कि 9 साल की बच्ची से शादी करना क्यों जुर्म है। आपने बात को गोल मोल करके 10 मिनट के बाद एक मेयार मुकर्रर किया कि उसकी सेहत को खतरा होता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे बताया कि हैसियत के बारे में, वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां दरियाफ्त करते हैं गैर मुस्लिम डॉक्टर्स, ठीक है। तो अगर कोई दवा ऐसी दरियाफ्त करे कि बच्चा पैदा करना 9 साल की बच्ची के लिए आसान हो, उनकी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कोई खतरा ना हो, तो आप बता देना कि फिर ठीक है, जायज। नहीं, ये तो आप फैलेसी खेल रहे हैं, ये तो मंतकी बेईमानी है जो आप कर रहे ये हैं। फैलेसी नहीं 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 है, नहीं ये नहीं, एक चंदा मेरे, आपकी ये आपकी बात अबू उमर, अपनी अकल इस्तेमाल करके थोड़ा सा सोचें। आपकी बात एक आर्ग्यूमेंट और अकलमंद, अकल पे बेस आर्ग्यूमेंट ये तब होती जब हजरत मोहम्मद के जमाने में ऐसी दवाई होती। भैया जब दवाई नहीं थी तो ये वाला जो एंगल है ना, ये सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ नहीं बात को हवा में उड़ाने के। नहीं 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 चंदा, नहीं एक नहीं, मिनट ना 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 ना, अबू उमर ना, ये बात ठीक नहीं है चलेगी। ये आप यहां पे डिसऑनेस्टी से, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिसको कहते हैं ना, उससे काम ले रहे हैं। दवाई होगी जब, तो तब हजरत मोहम्मद नहीं होंगे, आयशा नहीं होगी, और नहीं है, ठीक है। और हजरत मोहम्मद और आयशा के जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 6 साल की बच्ची, सबसे पहली बात यह है कि अपना कंसेंट नहीं दे सकती भाई। 6 साल की बच्ची को यह अकल ही नहीं होती कि उसने किससे शादी करनी है किससे नहीं। कबूल कबूल कबूल, उसके लिए सिर्फ लफ्ज होते हैं, ठीक है। ठीक है। आप क्यों मुनाफकत से काम ले रहे हैं? आप मंतकी बेईमानी से क्यों काम ले रहे हैं? और मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहां पे मुनाफकत कर रहे हैं। क्यों? आप अपनी बहन की, अपनी बेटी की कभी 6 साल की उम्र में शादी नहीं करेंगे। 9 साल की उम्र ठीक में आप है किसी 53 साल के बंदे से अपनी बहन और अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप ठीक दिल से हजरत मोहम्मद की इस बात को गलत मानते हैं जो उन्होंने की थी, ठीक है। मगर सिर्फ और सिर्फ आपके ईमान के लिए खतरा है, इसलिए आप यहां पे आके इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस बात को अच्छा मानते तो यकीनन आप अपनी बेटियों की और अपनी बहनों की और आपकी वालदा की शादी, आपकी वालदा मेरी वालदा है,
میری بہن ہے، والدہ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کی والدہ کی شادی پھر 9 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی ہے اور 10 سال کی عمر میں آپ پیدا ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی آپ نہیں ہوئے ایسے، آپ کے والد نے ایسی شادی نہیں کی، آپ کی نانی کی بھی ایسی شادی نہیں ہوئی ہوگی، آپ کی دادی کی بھی نہیں ہوئی ہوگی، آپ کی کسی پھپھی، کسی خالہ، آپ کی کسی کزن، آپ کی بہن، آپ کی اپنی بیٹی کی شادی ایسے نہیں ہوگی، اور آپ کو کسی نے 9 سال کی لڑکی کا رشتہ نہیں دیا. تو جب آپ یہ باتیں کر رہے ہو نا، تو اصل میں آپ ہپوکریسی یا منافقت سے کام لے رہے ہو. اب ٹھیک ہے یہاں تو آپ کے خاندان میں یا آپ لوگ ایسے رشتے کر رہے ہو اور بار بار کر رہے ہو، ایک نہیں بار بار، تو تب میں مانوں گا کہ آپ رسول اللہ کی اس سنت کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا مسلمان رسول اللہ کی اس سنت کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بخاری پاگل تھا کہ بخاری نے یہ لکھ دیا تھا، مسلم پاگل تھا کہ اس نے لکھ دیا تھا، ابن ماجہ پاگل تھا کہ اس نے لکھ دیا تھا، نسائی پاگل تھا، کون کون پاگل تھا. ٹھیک ہے. ابن شام بھی پاگل تھا جس نے یہ لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ان سب نے یہ لکھا ہے، اچھا اور آپ ان سے بڑے مسلمان نہیں ہیں بھائی، وہ آپ سے بڑے مسلمان ہیں سب. اچھا ٹھیک ہے عائشہ کی آپ خود ذرا حدیثیں ہیں مجھے جس میں یہ لکھا ہے کہ میری عمر 6 سال تھی جب میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. ایسا ٹھیک ہوگا. ہے اور ٹھیک دوسری بات ہے کہ کیا آپ کا کسی 9 سال کی بچی سے شادی کر کے سیکس کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ بھی بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو خاموشی سے سن لیا، اب آپ مجھے بھی سن لیا. ٹھیک ہے. پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ اگر دوائی دریافت بھی ہو تو اس وقت عائشہ نہیں ہوگی، محمد نہیں ہوگا رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے انٹرنلی یہ مان لیا کہ اگر دوا دریافت ہو تو پھر 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر چندہ پھر رسول اللہ نہیں چندہ، ہوگے، آپ نہیں میرے منہ کے اوپر نہیں جھوٹ تو نہ بولے نا ابو عمر، نہیں کم از کم اتنی اخلاقی جرت تو رکھیں گے میرے منہ پہ ہی جھوٹ نہ بولیں. میں نے آپ کو کہا ہے نہیں کہ آپ نہیں 6 میں سال کی بچی قبول نہیں کہہ سکتی، اس کو نہیں کنسنٹ کا نہیں پتا. یار آپ کو اس بھی شاید بات میں کنسنٹ آتا کا ہوں نہیں نا، پتا. اس ہاں بات میں آتا ہوں نا. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی تھی کہ اگر دوا دریافت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دوا کی ایجاد ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی. اگر یہ بات میں ثابت کرتا ہوں لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو چھوڑ دو، یہ جھوٹ ہو گیا، عوام سنیں گے فیصلہ کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ کانسرٹ نہیں کر سکتی 9 سال کی بچی. تو میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ اگر آپ کوئی ایک روایت، اگر آپ کوئی ایک اثر بھی ایسا دریافت کر لے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑھتے ہوئی عمر کے بعد، مطلب جب وہ 30 سال کو پہنچ گئی، 40 سال کو پہنچ گئی، اگر کوئی ایک اشارہ بھی روایت میں موجود ہو اس کے والد کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، خود عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے، یہ تو چھوڑ لیں، آج کل کا غالب ملحد یہ اعتراض کرتا ہے، لیکن اگر مکے میں یا مدینے میں کوئی منافق بھی موجود ہو جس نے اس بات کو سیریس لیا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی ساری خاندان اور معاشرت کی طرف سے ایکسیپٹیبل تھا. میں یہ بات پھر بھی نہیں مانتا کہ عائشہ کی شادی 9 سال میں ہو گئی تھی، لیکن کانسرٹ کی بارے میں نے آپ کو یہ جواب دیا. ٹھیک ہے. تیسری بات آپ نے یہ کر لی کہ اگر کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی 9 سال کی بیٹی کی شادی کسی 50 سال کے شخص کے ساتھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو اس پہ میں جواب یہ پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ میرا جواب یہ ہے کہ میری بیٹی، میں اس لیے 9 سال میں شادی نہیں کروں گا اپنی بیٹی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 9 سال میں نہیں ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر ہو بھی گئی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاقیت، انسانیت، معیشت اور عدل و انصاف کا ایک پیکر شخص مل بھی جائے، اور جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت سے کوئی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ بھی ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کا سیکس کیا، اس طرح کا سیکس کیا، یہ بات تو ملحدین کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے تو سارا کچھ بتایا بھائی، میرے سے اس طرح مباشرت کرتے تھے، میرے ہونٹ ایسے چوستے تھے، میں نے ان اچھا کی ٹھیک کبھی ہے، شرمگاہ نہیں دیکھی تھی، یہ ذرا سارا کچھ کیا. آخری بات خیر چلیں، آپ آخری بات جلیبی بنا رہی آخری ہیں، بات میں آپ کی باتوں کا جواب دے دوں گا. آخری بات چلیں آپ آخری آخری بات بات کر لیں، پھر میں آپ کو آخری جواب بات دیتا ہوں. یہ ہے میری کہ اگر مجھے کوئی اس طرح کا انسان مل جائے تو مجھے اس بات میں کوئی بھی غرض نہیں ہے
کہ میری بیٹی 9 سال کی ہے یا 10 سال کی ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گا اس کے ساتھ. اور اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایلن ماسک آپ کی 20 سالہ بیٹی کا رشتہ لینے آئے تو آپ اس سے شادی کروائیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے چندہ 20 سال کی بیٹی تو بالغ ہے نا، میرے سے تھوڑی پوچھے گی. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہو؟ 6 سال کی تو نہیں ہے نا. 6 سال کی کا لینے آئے نا تو بھیا پھر دیکھو ایلان مسک کا کیا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو؟ ایلان مسک کو اندر کراؤں گا پھر میں. مگر 20 سال کی تو بھائی اس کی مرضی ہے، وہ تو بالغ ہے. ٹھیک ہے اگر میں کسی ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جدھر 21 سال ہے لیگل ایج آف میرج، تو پھر بھی ایلان مسک کو اندر کراؤں گا میں. ٹھیک ہے سمجھ گئے میری بات؟ اچھا چلے نہیں اب چپ رہو. آپ نے جو بیچ میں جو جتنی بھی باتیں کی ہیں نا جو غلط ہیں اصل میں، اب ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے آپ نے یہ کہا کہ کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا. بھائی ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کفار مکہ جو تھے وہ دنیا کے جاہل ترین لوگ تھے، اور دوسری طرف آپ ان کو دلیل بنا رہے ہو کہ وہ بڑے، ان لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ وہ بڑے جاہل تھے، دوسری طرف ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. تیسری بات یہ ہے کہ بھیا اگلی جو آپ نے بات کی کہ کنسینٹ کی بات، کہ عائشہ نے کبھی زندگی میں بعد میں کیوں نہیں کچھ کہا، تو یار آپ کو کنسینٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. کنسینٹ زندگی میں بعد میں نہیں دیا جاتا کہ ایک 80 سال کی بڑھیا ہے اور اب وہ کہے کہ ہاں اس کی 6 سال کی عمر میں شادی ٹھیک ہوئی تھی. ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو؟ انسان اپنی زندگی کی مجبوریوں کو ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے. پرابلم تو یہ ہے کہ 6 سال کی بچی کنسینٹ دینے کے قابل ہی نہیں تھی. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. کتنی غلط بیانی سے کام لے رہے ہو یار. کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں وہ بندہ ہی نہیں آ رہا جس نے اعتراض کیا تھا. کون تھا وہ بھائی کس نے کیا تھا؟ یعنی آپ کو نا یقین کریں، جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں نا، یقین کریں ان کے اوپر آپ کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والا بندہ تو تھا. کون تھا وہ پتا ہے؟ نہیں کون تھا؟ پتا نہیں بھائی جس بچی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے وہی تھا، اس کا باپ ابو بکر نے ہی پہلے کہہ دیا تھا. بھائی آپ کتنے بھولے ہوئے اپنی تاریخ کی باتوں کو. اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ تو میرے بھائی ہیں، کیسے کر سکتے ہیں شادی. ابو بکر نے سب سے پہلے خود ہی اعتراض کر دیا تھا. ٹھیک ہے اور بعد میں پھر شادی ابو بکر کو منوایا گیا تھا، تو تب اب حضرت محمد نے یہ سنا دیا آگے سے کہ اٹھارہ چپ رہو بھائی چپ. ٹھیک ہے آپ کو اپنی اسلامی تاریخ نہیں پتا. حضرت ابو بکر کو یہ بتایا گیا تھا بھیا، حضرت ابو بکر کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دیکھو مجھے خواب میں ایک رومال آیا تھا، رومال پہ آپ کی بیٹی کی شکل تھی، اللہ نے میرا اس کا نکاح پڑھایا. ٹھیک ہے حضرت محمد نے تو اپنی نبوت کے ذریعے ابو بکر کا منہ بند کروا دیا تھا کہ نہیں دیکھو یار میرا تو یہ سارا کچھ یہ ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ حضرت محمد پھر اس وقت کے ایلان مسک تھے. ٹھیک ہے اور ابو بکر جو ہے وہ مان گیا. ابو بکر کو یہ لگا کہ ہاں میں رشتہ داری کر لوں گا، اس سے کوئی بیٹا پیدا ہو گیا تو کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا خلیفہ بن جائے اور پھر سارا سلسلہ آگے چلتا رہے. ٹھیک ہے تو اصل جو مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر میں نا اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ ایلان مسک کو کہتے کہ چل بھائی نکل پتلی گلی سے. ٹھیک ہے اچھا وہی بات ہے آپ کی. ہاں تو یہ سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ اندھی عقیدت کو بھی استعمال کیا گیا تھا، مذہبی روب کو بھی استعمال کیا گیا تھا، اور ایک 6 سال کی بچی کا سودا بھی کیا گیا تھا. بھائی ٹھیک ہے ایک 6 سال کی بچی کا سودا اس بات پہ کیا گیا تھا. حضرت محمد کی کئی حدیثوں سے بعد میں ثابت ہے حضرت محمد نے، سنی تو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں جی اگلا خلیفہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے تو باتیں ایسی ہیں کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مین یار دوا والی بات کا میں نے جواب آپ کو پہلے دے دیا کہ دوا اگر ہوتی بھی تو ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے کہ دوا نہیں تھی. ٹھیک ہے اللہ اگر چاہتا تو دوا ہوتی اس وقت. اللہ اگر چاہتا نا تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے نہیں کیوں نہ لائیں، اللہ کو تو ہم لائیں گے بیچ میں، سارا اعتراض ہی اللہ پہ. ٹھیک ہے اللہ نے رسول اللہ کی جب مردانہ کمزوری کا مسئلہ بن گیا تھا تو جنت سے ایک ہانڈی اتاری تھی. ٹھیک ہے جس میں ایک جنتی جانور کا بھنا ہوا گوشت تھا. اس کے بعد رسول اللہ کی جمع کی قوت بڑھ گئی تھی. اللہ اگر چاہتا نا ایسی کوئی دوائی عائشہ کے لیے بھی اتار سکتا تھا کہ وہ کھاتی اور 25 سال کی بن کے سامنے آ جاتی. ٹھیک ہے اور کسی کو بھی اعتراض نہ رہتا. ٹھیک ہے کیونکہ نہیں ان باتوں کرنا چاہتا ہاں نا آپ نہ کریں نا، لوگوں کو تو سنانی ہے نا.
تو اچھا سمپل لوگوں کو بات بھی یہ ہے یہ بھی کہ سنا آپ ہے کہہ میں رہے نے ہو، کہ اگر دوائی آپ دریافت یہ ہوتی تو 6 سال کی بچی سے، اور 6 سال چھوڑ لو، ہاں میں آپ اگر کو کوئی اسی بات کا دوا جواب ہوتی دے رہا ہوں، چونکہ آپ کا ہمیں اسی اسٹینڈرڈ بات کا ہے یہ ہے جواب دے رہا کہ ہوں، ہاں ٹھیک میں ہے اسی دوائی بات کا والا. جواب دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں جواب، آپ فکر نہ کریں، میں کسی بات ٹھیک سے بھاگتا نہیں ہوں، میں سارا ٹھیک ہے جواب دے رہا ہوں. بھیا آپ سائنسدانوں سے کیوں مانگ رہے ہیں دعا؟ آپ اللہ سے مانگ لیتے نا، اللہ دے دیتا جنت سے. جب رسول اللہ کی مردانہ کمزوری کے لیے ہانڈی اتر سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھا کی یہ اسلامی جواب ہے، کتابوں کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ یہ رہا. جواب ہے. تو حضرت عائشہ کی بھی زنانہ کمزوری اور بچکانہ پن کے لیے جنت سے ایک ہانڈی اتر سکتی تھی، کھلائی جاتی، وہ 25 سال کی عورت بن جاتی، رسول اللہ کے پھر 10 بچے پیدا کرتی، چاہے 10 اچھا بار یہ رات میں جواب ہے آپ سیکس کا، کیا کرتی، سب کچھ ہوتا. ٹھیک ہے، تو مین اچھا یہ بات یہ ہے کہ جواب ہے. یہ آپ سائنسدانوں پر نہیں ڈال سکتے کہ سائنس آج اس کا ایجاد کرے. اللہ بھی کر سکتا تھا نا یار، اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ آج یہ ہے کہ رسول اللہ کی 9 سال والی سنت ماننے کو کوئی مسلمان تیار نہیں ہے. اور یہ آپ ایک اور بات کر رہے تھے نہیں کہ آج تک کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا، تو وہ بھی اس کا بھی بڑا سادہ سا جواب ہے. کیونکہ میرے پیارے بھائی، یہ 20ویں صدی میں آ کے لوگوں کو پتا لگا ہے کہ 20 سال کی عمر سے کم لڑکیوں کی شادی کرنا ان کی جان کے لیے خطرہ ہے. اس سے پہلے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے لوگوں کو یہ باتیں پتا نہیں تھی، اس لیے کسی نے 18ویں صدی میں بھی اعتراض نہیں کیا تھا 9 سال کی عائشہ پہ، آپ مجھے ذرا 19ویں میں بھی سن نہیں لیں. کیا تھا. یہ 20ویں صدی میں ماڈرن گائنوکالوجی جب آئی ہے، جب زچہ بچہ کی تعلیم آئی ہے کہ صحت کیا ہوتی ہے، ایک عورت کی میٹرنل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، ایک بچے کی پری نیٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، تب آ کے انسانوں کو یہ سمجھ آیا کہ 9 سال کی بچیوں کی، 15 سال کی بچیوں کی، 17 سال کی بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا سمپل سی بات ہے. اور 15-16 سال کی بچیوں کو تو پریگننسی کے دوران مرنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، 9 سال کی اچھا بچی کو ٹھیک ہے سیکس کے ٹھیک ہے دوران بھی ٹھیک. خطرہ ہوتا ہے مرنے کا. اچھا ٹھیک ہے، میرا اب سوال، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے 6 سال کی اور 9 سال کی بچی کی شادی کی مثال یا اگزامپل سیٹ کرا دی. اب آج بھی اگر سمجھیں کہ عائشہ کوئی لوہے کی بنی ہوئی تھی، عائشہ کو 9 سال کی عمر میں سیکس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، چاہے وہ 50 سال کے بندے سے کرے، وہ چاہے 7 فٹ کے بندے سے کرے، چاہے 6 فٹ کے بندے سے کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. مگر دنیا میں آج کی بچیاں تو یہ سیکس برداشت نہیں کر سکتی نا. تو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے ایک ایسی سٹوپڈ اگزامپل سیٹ کرائی جو اگر آج فالو کی جائے تو وہ بہت نقصان دہ ہے. اور آج آپ کی بہن میری بہن ہے، آپ کی ماں میری ماں ہے، آپ کی ماں میری بہن ہے، یا آپ کی بہن میری بیٹی ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کی سب رشتہ دار ہیں. یقین کریں آپ کے خاندان میں کسی ایک بھی لڑکی کی، مجھے بہت کم یہ چانس لگتا ہے کہ کسی ایک بھی بچی کی شادی اور اس کے سیکس 9 سال کی عمر میں ہوا ہو. آپ کی پچھلی 4 پیڑھیوں میں یہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو عقل آ اچھا گئی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اچھا آپ بات؟ مجھے چلیں سن لیں. اب آپ آپ نے آخری اپنا جواب دے دیں، اس کے بعد میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا آپ سے یہ تھا کہ ہم پہلے معیار پہ بات کریں گے، ایک سٹینڈرڈ پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے بارے میں بات کریں گے. لیکن یہاں ملحدین کا مسئلہ ہے کہ اگر ان کو جزیات میں کوئی چیز مل جائے نا، اسی پر اٹک جاتے ہیں اور اس پہ بات چلا کے پھر لوگوں کو، آپ خفا نہ ہو، خیر آپ بھی میرے بھائی ہے، ملحد بھائی، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے پچھاڑ دیا ان کو، وہ کیا یہ کیا ہے حارث سلطان کا، اور آپ سب کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ملحدین کا بھی ملحدین میں سنتا ہوں ان کو. دیکھیں میں سب ایک سے ابو نہیں عمار آپ بھائی، سن لیں ایک مجھے ایک ایک جملہ یہ سٹینڈرڈ آپ تھوڑی سیٹ کریں گے کہ آپ کس بات پہ بات کریں گے، کس پہ نہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بات پہ نہیں بات کرنی، تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس بات پہ لازمی بات کرنی ہے، تو بھائی پھر آپ کی مرضی اچھا تو نہیں چلے گی نا. ٹھیک ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں تو نے اس یہ لیے نہیں آپ کا کہا. یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اس بات پہ بات آپ نہیں ہوگی. میں نے شروع میں یہ نہیں کہا تھا اس بات پہ بات ہوگی. یار آپ ایسی ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں جو آپ کو پتا ہے میں پوری نہیں کروں گا؟ یہ نہیں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں ہے. بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ بہترین انسان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ نے یہ اقرار کر لیا، بعد میں میں نے چونکہ آپ سے مشکل سوال پوچھا کہ اگر آپ کو بہترین انسان کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ پوچھ کیسے سکتے ہیں کہ بہترین انسان کون تھا، کیسے ہو سکتا تھا. پھر میرے آپ نے خیال ہے ایک ہی سٹینڈرڈ بتایا، پھر آپ نے ہماری ایک ہی ساری سٹینڈرڈ گفتگو سے لوگوں بتایا. کو پتا چل جائے گا سٹینڈرڈ کا، کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے ہمیں. آپ نے اقرار کر آپ یہ لیا کال کہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سٹینڈرڈ کا جواب اچھے طریقے سے مل جائے گا. نہیں، آپ نے یہ کہا کہ یہ بہترین انسان ہوتا ہے جو 9 سال کی بچی سے شادی نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا کہ کیوں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی میں کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ یہ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے. میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر میڈیکل اس کا کوئی علاج دریافت کر لے تو مسئلہ تو حل ہو گیا، سٹینڈرڈ تو تبدیل ہو گیا. اس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا.
چلیں آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے؟ کیونکہ میں اب سٹینڈرڈ کی بحث نہیں کر رہا، میں آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلیں بات ہو گئی نہیں، ہے پھر صحیح ہے. اگر اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو پھر آپ آگے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس بحث میں کوئی بات کا سرا نکلا ہے تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کال میں، سمجھ آ جائے گی. نہیں ٹھیک ہے نہیں، یہ غلط اپروچ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پھر پہلے یہ چلیں پتہ ہی آپ کہہ نہیں ہے سکتے کہ ہیں نا، میں آپ کا اوپینین ہے کہ غلط اپروچ ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، ہم آگے چلتے ہیں. مطلب 9 سال کی عمر میں شادی کرنا چلیں کسی ٹھیک لڑکی ہے، کے ساتھ غلط آپ کو کیوں ہے؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، میں سارے سوالوں کے جواب اچھا دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، پھر چلیں ملیں گے بہت آگے. شکریہ. اوکے ٹھیک ہے. تو بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ کال اس بھائی کو بھی دوبارہ دیکھنی چاہیے. اس کال کے اندر جتنے بھی حضرت عائشہ کی شادی پہ اعتراض ہیں سب کے سب بڑی ڈیٹیل میں اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم نے یہاں پہ نہیں کیا. ٹھیک ہے ڈسکس، اور بتا دیا یہاں پہ ایک بات جو شروع سے میں ایمفسائز اس کال میں کرتا آیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف منسٹوریشن کی بات نہیں کر رہے، یا جو اس کی باڈیلی میچورٹی ہے یا فزیکل میچورٹی کی بات نہیں کر رہے. میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ 9 سال کی عمر میں عائشہ فزیکلی میچور ہو سکتی تھی. دوسری بات ہے قرآن میں آیتیں ہیں ان عورتوں کی عدت کے بارے میں جن کو ابھی حیض نہیں آیا، جن کی مینسٹرویشن نہیں ہوئی. قرآن لٹرلی ان بچیوں کی شادی کی اجازت دیتا ہے جن کو ابھی مینسٹرویشن شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. اور اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عائشہ کی عمر ایگزیکٹلی 9 سال ہو سکتی ہے اور اس کی ابھی مینسٹرویشن نہیں شروع ہوئی تھی. ایون کہ عائشہ نے جب اپنی شادی کی حدیث اپنی رخصتی کی حدیث بتائی ہے تو عائشہ نے کہیں اس میں ذکر نہیں کیا کہ عائشہ کی مینسٹرویشن 9 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تھی. یہ ڈاکٹر اسرار اور دوسرے بہت سے مولوی اس بات کو جان بوجھ کے سامنے رکھتے ہیں، جھوٹی بات کو، حالانکہ اسلامی تاریخ اور حدیث سے کہیں پہ بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ عائشہ کو مینسٹرویشن ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ پتہ لگتا ہے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، مینسٹرویشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، عائشہ کی مینسٹرویشن کا ذکر بعد میں ملتا ہے. ایون کہ عائشہ جب حضرت محمد کے ساتھ حج کرنے گئی تھی تو تب اسے پیریڈز آگے تھے اور وہ 3 دن تک طواف نہیں کر سکی تھی. جب اس کی مینسٹرویشن ختم ہوئی تھی تو عائشہ نے تب طواف کیا تھا. عائشہ کی مینسٹرویشن کا ذکر حدیثوں میں جگہ جگہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور امہات المومنین کی مینسٹرویشن کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے. اسی حدیث میں جس میں عائشہ نے مکے میں اپنی مینسٹرویشن کی وجہ سے انتظار کیا تھا، میمونہ کا بھی ذکر ہے کہ میمونہ نے بھی ادھر اپنی مینسٹرویشن کی وجہ سے ادھر انتظار کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ عائشہ کی مینسٹرویشن کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا. مگر دوسری بات یہ ہے کہ ہم باڈیلی یا فزیکل میچورٹی کی بھی بات نہیں کرتے، ہم تو مینٹل میچورٹی کی بات کرتے ہیں. کیا 9 سال کی بچی اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا کنسنٹ دے دے اور وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ شادی ہوتی بھی کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا نا، جو تھیوری آف مائنڈ ہے نا، جس کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ میرے سامنے آئیں اور آپ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں اور مجھے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. جیسے فرض کریں میں کوئی گاڑی پینٹ کرا کے آیا ہوں اور آپ کو اس کا پینٹ اچھا نہیں لگا، تو جیسے ہی میں آؤں گا گاڑی لے کے آپ کے سامنے تو آپ کو ایک دم ایسے لگے گا کہ اس نے تو بڑا برا پینٹ کرا لیا. مگر آپ ابھی کچھ کہیں گے نہیں اور مجھے آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو گاڑی کا پینٹ نہیں پسند آیا. اسے کہتے ہیں تھیوری آف مائنڈ، یعنی جس کے مطابق میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتا ہوں. 11 سال کی عمر تک بچہ اس قابل نہیں ہوا ہوتا کہ وہ پراپرلی اس بات کو اینالائز کر سکے کہ دوسرے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ تھیوری آف مائنڈ کی ہے وہ 4 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے اور 11 سال کی عمر میں بیسک انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جو ایڈوانسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پوری زندگی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی کچھ لوگوں کی. کئی بار بیویوں کو اپنے خاوندوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کو بات نہیں سمجھ آتی. وہ اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ مرد جو ہے باڈی لینگویج ریڈ کرنے میں اور یہ سمجھنے میں کئی بار پیچھے ہوتے ہیں عورتوں سے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ کہنا کہ عائشہ بالغ ہو گئی تھی، عائشہ تو بلوغت کا جو پہلا لیول ہے نا اس کو بھی نہیں پہنچی تھی ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عائشہ کو شادی کا پتا تھا اور شادی کیا چیز ہوتی ہے اور اسے کمپلیکیشنز کا پتا تھا، اور اوپر سے اس کی اتنے بڑے شخص کے ساتھ شادی ہو رہی تھی جو کہ اس وقت کا عظیم ترین شخص تھا دنیا میں. تو وہ کیا ذمہ داری کو سمجھتی تھی؟ نہیں سمجھتی تھی بھائی. عائشہ پہ شادی تھوپی گئی تھی اور حضرت محمد کو اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا. ٹھیک ہے،
समझ गए बात। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।